السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں NTV۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن جامی۔ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں چل رہی ہیں۔ 16 رمضان المبارک ہے آج ہم انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا فرمایا تو اس کی اصلاح کے لیے ایک ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی سلسلے میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ پھر جناب حضرت رسالت مآب احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ بعد ازاں یہ سلسلہ ہدایت کا، اصلاح کا چلتا رہا۔ صحابہ کرام کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، پھر یہ علماء ان کے ہاں سلسلہ چلا، اور یہ ذمہ داری اصلاح کی علماء کے سر کے بیان پڑی۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اسی سلسلے میں انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ موضوع ہے ہمارا عصر حاضر میں معاشرے کا بگاڑ اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان موجود ہیں، نوجوان مذہبی سکالر جناب علامہ منصف رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں علامہ ثقلین صبور صاحب۔ ہم آپ کو بھی جناب خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ معزز ناظرین کرام، اسی موضوع کے اوپر گفتگو شامل حال کریں گے ہم۔ ہمارے ساتھ علامہ منصف رضا قادری صاحب تشریف فرما ہیں، نوجوان مذہبی اسکالر ہیں، آپ انہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری برائیاں، بہت سارے بگاڑ آ چکے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے سامنے گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ والسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اما بعد۔ NTV سے جڑے ساتھیوں، محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے NTV اور اس کی پوری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع دیا۔ دعا ہے حالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دین جو چلا تھا بڑی دھوم میں عرب سے، فردوس میں آج، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ عزیز ساتھیوں، رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان کی پیروی نہ کرنا اے ایمان والو، اے ایمان والو شیطان کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عصر حاضر میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی رفتار آسمان کی شعاؤں کو چھو رہی ہیں، جہاں اس کی رسائی چاند تک پہنچ چکی ہے، کہ جہاں دنیا 5G سے بھی آگے کی اڑان بھر رہی ہے، جہاں انسان چند ہی منٹ میں بیٹھ کے ایک ہی جگہ اپنے ماضی، حال اور مستقبل کی انفارمیشن نکال سکتا ہے، جہاں انسان چند ہی گھنٹوں کے اندر طویل سفر کر کے دنیا کی بینائی دیکھ سکتا ہے، اسی دور کے اندر اسی کے برعکس ساتھ ساتھ ان سہولیات کے معاشرے کے اندر بگاڑ بھی بہت پیدا ہو چکا ہے۔ اس بگاڑ کی بنیادی بے شمار وجہ ہیں، جن میں بد اخلاقی، بدعنوانی اور تعلیم کا غلط چہرہ، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، اور ہمارے معاشرے میں یہ آمد و رفت وغیرہ وغیرہ۔ جہاں بات بد اخلاقی کی آتی ہے، انسان امانت، دیانت اور جھوٹ، غیبت، چغلی اور طرح طرح کی موذی امراض، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے رب تعالیٰ کے قرآن میں دو ٹوک موقف ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی ایک حد بندی مقرر فرمائی ہے۔ آپ ابھی یہاں سے E11 سے باہر نکلیں، کوئی ایسا ایریا آ جاتا ہے جس کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایریا یہاں پہ آنا الاؤ نہیں ہے، الاؤ یہاں پہ نہیں ہے، اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ نو ایریا ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اگر یہاں آپ آئیں گے تو یا گولی مار دی جائے گی یا وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ان چیزوں کے حوالے سے بھی قرآن میں دو ٹوک بتایا گیا ہے کہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے،
غیبت کے حوالے سے اس طرح قرآن پاک میں دو ٹوک موقف ہے، اور حدیث میں الغیبت اشد من الزنا، اور اسی طرح منافقوں کے حوالے سے بھی قرآن میں اور حدیث میں بے شمار واضح دو ٹوک موقف اور حکم ہے کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ مگر اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ آج ہماری مجلسوں میں انہی چیزوں کی رنگینی میں شامل ہیں، ہماری مجلسوں میں یہی چیزیں شامل ہیں، تب تک ہماری گفتگو ہی مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک ہم اپنی گفتگو میں غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض وغیرہ کی چیزیں شامل نہ کریں۔ اب جب ان چیزوں کو ہم شامل کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہر فرد سے پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ دین جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر بھی باندھے، وہ دین جس کے لیے بدر و حنین و یمامہ و یرموک اور بدر وغیرہ وغیرہ جنگیں بھی لڑی گئیں، وہ دین کے جس کے لیے صحابہ کرام کی لازوال قربانیاں بھی پیش ہوئیں، وہ دین کے جس کے لیے مارکہ کربلا بھی پیش آیا، وہ دین کے جس کے لیے امام بخاری جیسے لوگ بھی شہید ہوئے، وہ دین کے جس کے لیے لاکھوں علماء نے اپنی قربانیاں دیں، اور وہی دین کے جس کے لیے جب پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ امن والی جگہ کی تلاش کے لیے نکلے تو سینکڑوں علماء کی قربانیاں ہوئیں، وہی دین کے جس کے لیے جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں علماء کی گردنیں اتار دی گئیں، وہ دین جب اتنی مشکلات کے بعد ہمارے پاس پہنچا تو وہ دین آج رول رہا ہے، وہی دین جو عرب سے نکلا تھا بڑی دھوم سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، آخری اپنے خطبے میں یوں فرمایا کہ لوگوں قرآن اور میری اہل بیت کو تھامے رکھنا، اگر تم لوگ ان کو چھوڑ دو گے، ان سے کنارہ کشی کر لو گے، تم فلاح نہیں پا سکو گے، ان کے ساتھ اگر جڑے رہے تمہارا محشر، تمہارا میزان، تمہاری تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آج دیکھا جائے جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء انبیاء کو مبعوث فرماتا تھا، اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے تو ان کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی امت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک عظیم معجزہ قرآن مجید کی صورت ہمارے پاس پہنچا دی ہے۔ اب اس قرآن پاک کے اوپر ٹپکتی دھول اور ہمارے جو ویران مسجدیں، ہمارے گھر میں پڑے مصلی اس چیز کی واضح دو ٹوک اس چیز کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری دین سے دوری ہے، اور دین سے دوری ہی کی وجہ ہمیں بتا رہی ہے کہ معاشرے میں بگاڑ یہی ہے۔ اگر ہم دین سے قریب ہوں گے، اور شیخ سعدی کا مشہور قول بھی ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کند، اور صحبت تالے ترا تالے کند، اگر تم اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تم اچھے بن جاؤ گے، اور تم اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تم برے لوگ بن جاؤ گے۔ اسی طرح آپ کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے اس کا اثر ہم پہ آئے گا، پھر اس کے اثر سے آگے ہماری طرف سے بھی وہ آگے نور پھیلے گا۔ وہ ایک عربی مشہور معاملہ ہے، علیہ محاورۃ النفس اصلاح و جمیع اصلاح العالم، کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو مارے گا، اپنے نفس کے اوپر محنت کرے گا، پھر جا کے وہ معاشرے میں تبلیغ کر سکے گا۔ وہ ایک بزرگ تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر محترم ناظرین کبھی بھی اپنے منہ میں لفظ میں نہیں لایا تھا۔ آج اگر وہ بوڑھے کو بھی ہم کہتے ہیں یار یہ دین کی بات سیکھ لیں، وہ کہیں گے یار لوگ کیا کہیں گے، دوسرے کو کہیں یار مسجد میں آ جائیں اور لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں پہ میں ایک بات شامل کرنا چاہوں گا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، بے شک کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ تو ناظرین کرام اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کیا وہ بچے ہی جا کے مدارس میں پڑھیں گے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اولین عامل ہیں دین کے، جنہوں نے دین پہ سب سے پہلے عمل کیا، جن کے اوپر احکام نازل ہوتے رہے، ان کی آپ عمریں دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر تمام صحابہ کرام، کیا سب نے لڑکپن میں یا جوانی میں ہی دین سیکھا؟ بزرگ صحابہ کرام بھی آتے رہے، اصحاب صفہ کو آپ دیکھ لیجیے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دین سیکھنے کے لیے صرف بچپن یا لڑکپن ہی ہوتا ہے، کسی بھی عمر میں دین سیکھنا یہ بندے پہ فرض ہے۔ مگر ہمارا اس چیز میں نا مائنڈ سیٹ جو ہے نا عجیب بن چکا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ کہ یار اگر ہم مسجد کی طرف ہم چل گئے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے چہرے پہ سنت رسول سجا لی تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اپنے سر مبارک امامت شریف پہن لیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے صرف آخر میں یہ جملہ کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں چاہیے کہ اہل اولیاء کی صحبت اختیار کریں۔ اب نہ تو کوئی نبی آنا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح دوبارہ صحیفہ نازل ہونا ہے، صرف اور صرف ہمارے پاس واضح قرآن مجید ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا بھائی جھوٹ کے یہ نقصانات ہیں، قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ریاکاری کے نقصان ہیں۔ آج دین سے دوری میں آپ دیکھ لیں کہ ریگستان کے اندر آپ دیکھیں ایک
دین سے دوری کی وجہ سے آپ ایک نوجوان اٹھ کے اپنی والدہ کے ساتھ، جو ہم بنی اسرائیل کے واقعات آج امت کو سنا کے امت کے چہرے سے آنسو نکل آتے تھے، آج دین سے دوری کی وجہ سے وہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ آج دین میں دوری کی وجہ سے 6 7 8 سال کی بچی کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ دین کی دوری کی وجہ سے دیکھ لیں کہ والد جو اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستیو، یہ مین وجہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے۔ اب نہ تو کوئی نبی آنا ہے اور نہ ہی کوئی صحیفہ نازل ہونا ہے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور قرآن سیکھنے والے موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، صفہ چبوترا میں آ کے صحابہ کو بٹھا کے دین کی تبلیغ فرمائی تو وہاں پہ لوگ صحابہ کرام عمریں نہیں دیکھی، انہوں نے رسالت میں آپ کا حکم دیکھا اور دین کی تبلیغ میں وہ شامل ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی عمر کو نہیں دیکھنا، اپنے شعبے کو نہیں دیکھنا، ہم نے دین کی طرف آ جانی ہے۔ اور جہاں بات معاشرے میں بگاڑ میں بہتری کی ہے تو انسان اپنے فرد واحد سے شروع کرے، اپنی میں سے شروع کرے، خود کو بہتر کرے، پھر اپنا اٹھنے والا ہر قدم وہ دین کے ماتحت لے کے چلے، اور اس کے اٹھنے والا ہر قدم جو ہے وہ اصلاح کی طرف جا رہا ہو، اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ وہ اصلاح کی طرف جا رہا ہو، اس کی آنکھ جو اٹھے وہ تو بھی اصلاح کی طرف اٹھے، اس کے ساتھ جو لوگ چلیں تو ان کو وہ اصلاح کی طرف لے کے جائے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن کی وجہ سے وہ اور لوگوں کو بھی اصلاح کی طرف لے کے آ جائے۔ عزیز محترم سامعین، میں یہی چاہوں گا رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ان میں مسجدوں کا رخ کریں، قرآن پاک جو آپ کے گھر میں بند الماری میں پڑا ہے اس کو کھولیں، قرآن پڑھے، علماء کی صحبت اختیار کریں، اور علماء کی صحبت اختیار کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ رات بھر اگر آپ ہزاروں نوافل بھی پڑھ دیں گے مگر علماء کی مجلس میں بیٹھ کے ایک فقہ کا مسئلہ حل کر لیں گے تو وہ 1000 نوافل سے یہ بہتر ہے۔ بے شک اب یہی چاہوں گا کہ آپ دین کے لیے آپ اپنے آپ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ دوسرے مہمان حضرت علامہ ثقلین صبور صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ ہمارے دینی لحاظ سے جو معاشرتی بگاڑ اور پستی ہے اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، اور دوسرا ہمارے جو یہ تو دینی لحاظ سے تھا اور ہمارے معاشرتی لحاظ سے جو مسائل اور معاملات چل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا کہ معاشرتی بگاڑ کیا ہے، اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بچپن سے کتاب اسلامیات کی ہم پڑھتے آئے ہیں، اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، چاہے وہ روز اول سے لے کر یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک تمام تر جتنے بھی امور ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے تک جتنے بھی اعمال ہیں، گویا کہ ہر سانس وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اس سے ہم فالو کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلا جو خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ بے شک، بہت یعنی کہ سب سے پہلے اصلاح معاشرہ سے قبل ہم اپنے اس نفس کی، اس 6 فٹ کے قد کا جو ہمارے پاس جسم ہے، اس کی اصلاح پہلے ضروری ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا دوسری جگہ پہ بھی کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ گویا کہ سب سے پہلے قرآنی اسلوب سے، احادیث کے اسلوب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اصلاح نفس اور اصلاح احوال یعنی ذاتی اصلاح ضروری ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت تاجر معاشرے میں تجارت جو ہے وہ روندی جا چکی ہے، تجارت کے اصولوں کو جو ہے وہ تجاوز کر کے لوگ سود کی طرف بڑھ رہے ہیں، بحیثیت وکالت وکیل کس طرف جا رہا ہے، عدالت فاروقی کو ہم بھول چکے ہیں، بحیثیت مدرس ہم تدریس کے اصولوں کو بھول چکے ہیں، بحیثیت معلم ہم ایک تعلیمی اصول کو بھول چکے ہیں۔ گویا کہ تمام تر جتنے بھی معاشرتی احوال ہیں وہ ہم حضور کی زندگی کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف جا چکے ہیں۔ کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہے یعنی مغربی اصولوں کو اپنا رہا ہے، کوئی کسی اور شخصیت کو، کسی اور چیز کو جو جس کا دین سے تعلق نہیں ہے اس کو اپنا رہبر و رہنما مقرر کر رہا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اور دیکھیے صحابہ کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا فالوور مقرر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کو اپنا فٹ سٹیپ فالو کر کے آج صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ صحابہ
وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ دنیا میں ہی رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اور ایک اور بڑی بات کہ ہماری ذمہ داری پر آپ نے جو سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، نیپالین کی وہ کتاب ہے، انگلش میں وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، مارکیٹ میں موجود ہے۔ نیپالین سے پوچھا گیا کہ آج ہم اپنے معاشرے کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، تو نیپالین نے بڑا اچھا ہی جملہ جو ہے وہ کوٹ کیا اپنی اس کتاب میں۔ نیپالین سیز دیٹ یو گیو می اے گڈ مدر آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن۔ نیپالین کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ یعنی کہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے ایک بحیثیت انسان، چونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا جو کلچر ہے وہ مسلمانوں والا ہے، تو نیپالی نے اس حیثیت سے کہا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ نیپالین سیز دیٹ یو گیو می اے گڈ مدر آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن، کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، یعنی تربیت گاہ جب بنیاد ہی بچے کی ٹھیک ہوگی، کسی بھی بلڈنگ کی آپ دیکھ لیں اس کی بنیاد پر توجہ دی جاتی ہے، جب بچے کی بنیاد پر توجہ دی جائے گی، اس کی ماں اس کی تربیت اچھی کرے گی، تو گویا کہ وہ معاشرے میں کل کو اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا۔ دیکھ لیں آج کے ہمارے اس دور میں بھی سب سے جو بڑا بگاڑ ہے وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ بحیثیت والد ہم والد کا کردار نہیں ادا کر رہے، بحیثیت ماں ہم ماں ہونے کے ناطے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر رہے۔ یہ مختلف سوشل میڈیا جو آ چکا ہے آج ہمارا، یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو سلاتی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ میوزک لگا کے، حالانکہ ہم صالحین کی جب زندگی کو مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ صالحین کی جو اولادیں ہوتی تھی وہ اپنے بچوں کو ایسے سلاتی۔ میں یہاں پہ ایک ربائی شامل کرنا چاہوں گا۔ امام دوراں، شاعر ہفت زباں، حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں، جاگیر ہے سب کی تیری جدی تو نہیں، اس میں نہ ملا رد و بدل کے جوہر، اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ دین میں جو ہمارا بگاڑ آ چکا ہے، ہم دین سے دور ہو گئے، معاشرہ ہمارا جو ہے یہ اسلامی اور ہماری جو اخلاقی اقدار تھیں ان سے دور ہو گیا۔ آپ اس کا حل کیا بتاتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ کیسے درست ہو سکتا ہے ہمارا معاشرہ؟ جی بالکل، آپ نے بہترین ٹاپک اٹھایا ہے۔ مین چیز ہے اس کا حل۔ تو علامہ صاحب بھی اس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے انسان کی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر مائیں اسلاف کا طریقہ اپنا لے گی، ایک دور ہوتا تھا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کی ہے کہ مائیں یا رسول اللہ کی لوریاں دے کے اپنے بچوں کو سلایا کرتے ہیں، مگر آج کے اس پرفتن دور کے اندر وہی مائیں ان بیٹوں کو سونگ لگا کے رکھتی ہیں، پھر وہ بچے سوتے ہیں۔ سب سے پہلے والد اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ جو والد اپنے اولاد کی ٹوپ پہ تک کا نام کا اس کو پتہ ہوتا ہے، وہی والد اس بچے کی اصلاح کے لیے درس کا بھی چناؤ اچھا کرے، اور گھر میں اس کی تربیت بھی اس لحاظ سے کرے کہ اس کا ہر قدم جو شریعت مطہرہ کے مطابق اٹھے۔ ہر والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے اوپر میانہ روی رکھے، اور سب سے پہلی درسگاہ ہی وہی ہے۔ اس کے بعد جو درس کا نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے تعلیم۔ اس تعلیم میں بھی دیکھنی چاہیے ہم کون سا ادارہ چوائس کر رہے ہیں، کون سا مدرسہ چوائس کر رہے ہیں، یا کون سا کالج چوائس کر رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اس میں اس کا مستقبل بگڑ رہا ہے یا مستقبل بہتر ہو رہا ہے۔ وہ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھ جائے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر امام صاحب یا مدرس، ان کو بھی چاہیے کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ فرقہ وارانہ نہ ہو، ان کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ اسلام کے ماخذ ہو، نہ نکلے کہ اس لفظ سے ان بچوں کے دل میں بغض دین پھیلے یا بغض صحابہ پھیلے یا بغض اہل بیت پھیلے۔ اور بالخصوص معاشرے کے اندر بچوں نے جو زندگی اپنی مستقبل میں جو فیصلے کرنے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی میدان ہو، اور اس میدان میں وہ اتریں، اور لیکن اتریں اس طریقے سے کہ وہ اپنے آئیڈیل صحابہ کرام کو چنیں، وہ اپنے آئیڈیل محمد رسول اللہ کو چنیں، وہ اپنے آئیڈیل اہل بیت کو چنیں۔ آج ہمارے معاشرے کی مختصر بات کر کے اجازت چاہوں گا، بے حسی یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے پوچھنے کہ یار آپ 10 ایکٹرز کے نام بتاؤ، 10 سٹار کا نام بتاؤ، تو بچہ ہمیں 10 سٹار کا نام بتا دے گا۔ وہ سٹار جو مرتد اور کافر ہیں، جن کے اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے، اور خود مسلمان کی دجیاں بکھیر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کی وہ اخلاقی پستی کا باعث بن رہے ہیں۔ ان کی ویڈیوز، ان کے جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ہمارے معاشرے کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا میں اگر والدین اس چیز کی نظر ثانی نہیں کریں گے، بچے تو انہی کو دیکھنے، پھر ان کو نام بھی انہی کے یاد ہوں گے۔ والدین کو چاہیے، مختصر بات یہ ہے کہ گھر میں ایک ڈیلی کا شیڈول بنا کے رکھیں،
اس شیڈول کے اندر 5 وقت کی نماز کا وقت بھی اندراج کریں. اس شیڈول کے اندر جس طرح ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے اسی طرح اس شیڈول میں کسی مین ایسے عالم دین کا چوائس کریں کہ جس کو وہ 15-20 منٹ سنیں, جس میں ان کے گھر میں بہتری کا اجالا ہو سکے. گھر میں جو وہ یورپی نظام ہے یا اس طرح کا ذہن سازی اگر ہمارے بچے اور بچیوں کے ہو چکے ہیں تو اس کا وہ اندھیرا ہٹا کے وہاں اجالے والے کوئی ایسی علم کی روشنی پھیلانے والے کو سنیں جس سے ہم اس چیز کو بہتر لا سکیں. اور معاشرے کا بہتر حل یہی ہے کہ انسان فرد واحد خود بہتر ہو اور اپنی اولاد کو بہتر کرے, اور کسی کو اللہ نے جو بھی منصب موقع دیا ہے وہ منصب موقع کو شریعت مطہرہ کے ماتحت کرے گا. اور جب دین کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ لے گا, دین کے ماتحت کر لے گا, تو دین کبھی بھی معاشرے میں ایسی دین کی چیز ہی نہیں ہے جو بگاڑ پیدا کرے. لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے, دین میں محبت ہے. وہ رب تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے, تو اس میں ہر چیز اگر سے پہلے ہو چکے ہیں معاملات ہم سے ہو چکے ہیں, جھوٹ غیبت وغیرہ وغیرہ, تو آئیں رب کے دربار میں لوٹ آئیں, آ کے پکار لیں تو اللہ تعالیٰ. جی بے شک, یہ نیک مہینہ ہے اور آگے عشرہ شروع ہو رہا ہے جس میں طاق راتیں ہیں, اور اپنی بخشش کے لیے جو ہے وہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے. اور آخری بات یہی ہے کہ ہر انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ آئی مسٹ ٹرائی ٹو ریفارم مائی سیلف اینڈ پیپل آف دا انٹائر ورلڈ, کہ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے, پھر ساری دنیا کی اصلاح کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے. والسلام. بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ہمارے مہمانان گرامی. ناظرین کرام, آخر میں ایک حدیث مبارکہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت یہ سفینہ نوح ہے, جو اس کے اوپر سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. اب آخری بات کہ آپ نے سفینہ کے ساتھ, سفینہ نوح کے ساتھ ہی تشبیہ کیوں دی؟ کسی اور سفینے, کسی اور کشتی جہاز کے ساتھ تشبیہ دے دیتے جو بحری جہاز چلتے, سفینہ نوح کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین کے اوپر ایک واحد جائے پناہ تھی, اور وہ تھی حضرت کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کوئی جائے پناہ دنیا میں نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے فتنوں سے, شیطان کے چنگل سے بچنا چاہتے ہو, تمہارے پاس ایک ہی جائے پناہ ہے اور وہ میری اہل بیت ہے. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلان, کہ میں تمہارے اندر 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اہل بیت اور ایک قرآن. ناظرین, آپ اور ہم آج اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ کرے جڑ جائیں, اور ہم کوشش کریں, آپ بھی کوشش کریں کہ ان سفینہ نوح, اہل بیت اور اللہ رب العزت کا قرآن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراں قدر چیز فرمایا, ان کے ساتھ جڑیں, ان کی تعلیمات پہ عمل کریں, اور ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں, صحابہ کرام کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں. انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا, بہتری کی طرف جائے گا. ترقی دین میں ہے, دنیا کی ٹیکنالوجی کا نام ترقی نہیں. ترقی وہ ہے جو ہمارے معاشرے کو بہتر بنائے, ہماری اقدار کو بہتر بنائے. اسی کے ساتھ اپنے خوبصورت مہمانوں اور میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے NTV. اللہ حافظ.